کیا ہوتا اگر تانجیرو کمادو کے پاس ایپیسوڈ 1 سے ہی اس کی ساری پاورز اس کے پاس ہوں؟ تو چلو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس اس بات کا کوئی لاجیکل آنسر نہیں ہے کہ یہ ساری پاورز اسے کیسے ملی، لیکن ہاں تم مجھے کمنٹس کر کے بتا دو کہ اسے یہ پاورز ایپیسوڈ 1 میں ہی کیسے مل سکتی ہیں۔ میرے حساب سے جس دن وہ اپنا کوئلہ بیچ کر واپس آتا ہے اس کی باڈی میں وہ ساری پاورز آ جاتی ہیں۔ اس ٹائم لائن میں تانجیرو کے پاس ڈیمن سلیئر سیریز کی تمام پاورز جیسے سن بریدنگ، اس کی ٹاپ لیول سپیڈ، اس کی فائٹنگ سکلز، سب کچھ۔ ایک اکیلی چیز جو اس کے پاس نہیں ہے وہ ہے اس کی فیوچر میموریز۔ آگے سیریز میں کیا ہونے والا ہے یہ اس کو نہیں معلوم، پر اس کے پاس میکس لیول پاور ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اس کی باڈی کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، بھلے ہی اس کے دماغ کو نہ پتا ہو۔ جب وہ نیزوکو کو ڈیمن بنتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی سکلز خود بخود بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شروعات بالکل سیم ہوتی ہے، گیو وہاں آتا ہے اور تانجیرو پر حملہ کرتا ہے، پر اس بار سین تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ تانجیرو پہلے سے ہی ہاشیرا لیول کے قریب ہے کیونکہ اس کی باڈی لائف اینڈ ڈیتھ کمبیٹ کے حساب سے پوری طرح ڈل چکی ہے۔ تانجیرو کے پاس ابھی تک کوئی نیچرل سورڈ نہیں ہے، بس اس کی لکڑی کاٹنے والی کلہاڑی ہے، پر پھر بھی وہ گیو کو ایک ایسی خطرناک ٹکر دیتا ہے کہ گیو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ گیو کو احساس ہوتا ہے کچھ تو بہت عجیب ہے، یعنی ایک عام گاؤں کا بچہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے۔ گیو اس بار تانجیرو کو اوروکوداکی کے پاس اکیلا بھیجنے کی بجائے اسے اور نیزوکو دونوں کو سیدھا اپنے ساتھ اوروکوداکی کے پاس لے جاتا ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اوروکوداکی کے پاس تانجیرو کو نارمل طریقے سے ٹریننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے سن بریدنگ آتی ہے، اسے موو کرنا آتا ہے، یہاں تک کہ گیو بھی نوٹس کرتا ہے کہ تانجیرو بالکل ایک ٹرین ماسٹر کی طرح موو کرتا ہے۔ اس کے بعد تانجیرو فائنل سلیکشن میں جاتا ہے اور وہاں ایسی تباہی مچاتا ہے کہ سب دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس ٹائم لائن میں تانجیرو کے پاس شروع سے ہی ڈیمن سلیئر مارک ایکٹیو ہے۔ وہ اس ہینڈ ڈیمن کو پلک جھپکتے ہی ذبح کر دیتا ہے اور وہاں موجود لگ بھگ سارے نئے ڈیمن سلیئرز کی جان بچا لیتا ہے۔ تانجیرو کی وجہ سے اس بار پہلے سے کہیں زیادہ لوگ فائنل سلیکشن پاس کرتے ہیں۔ فائنل سلیکشن کے بعد تانجیرو اور گیو اپنے مشنز کے لیے نکلتے ہیں۔ تانجیرو زینیتسو اور اینوسوکے سے ملتا ہے، پر راستے کے چھوٹے موٹے ڈیمنز کو وہ پلک جھپکتے ہی دھو ڈالتا ہے۔ اصلی مزہ ماؤنٹ ناٹاگوما پر آتا ہے۔ اوریجنل ٹائم لائن میں تانجیرو یہاں روئی کے خلاف اپنی سن بریدنگ انلاک کرتا ہے، پر اس ورژن میں اس کے پاس یہ پہلے سے ہی ہے۔ تانجیرو بنا رکے، بنا کسی خوف کے اس پہاڑ کو سپیڈ سے کراس کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اینوسوکے اس کی سپیڈ میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر تانجیرو ایک الگ ہی لیگ میں پہنچ جاتا ہے۔ تانجیرو اپنے راستے میں آنے والے سارے سپائڈر تھریڈز کو مکھن کی طرح کاٹ دیتا ہے۔ جب فادر ڈیمن سامنے آتا ہے تانجیرو اسے ایک ہی سیکنڈ میں ڈسٹروائے کر دیتا ہے، اور یہاں تانجیرو کو پتا چلتا ہے کہ یہ اپر مون ڈیمن نہیں ہے۔ پھر وہ سیدھا روئی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اپنی بہن کے لیے تانجیرو روئی پر کود پڑتا ہے اور اسے پوری طرح تباہ کر دیتا ہے۔ سن بریدنگ کے سامنے روئی کے تھریڈز کسی چونٹی سے کم نہیں لگتے۔ تانجیرو یہاں پہلے ہی ہاشیرا لیول پر ہے اور وہ روئی کو اتنی ہی آسانی سے مارتا ہے جتنی آسانی سے اوریجنل ٹائم لائن میں گیو نے مارا تھا۔ پھر آتا ہے ہاشیرا میٹنگ۔ ہاشیرا میٹنگ کے دوران تانجیرو سانمی کا مقابلہ کہیں بہتر طریقے سے کرتا ہے کیونکہ وہ پوری طرح ٹرینڈ ہے۔ نیزوکو کو بالکل ویسے ہی ٹارچر کیا جاتا ہے جیسے اوریجنل ٹائم لائن میں کیا گیا تھا۔ سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ہمارا نیکسٹ آرک ہے مگن ٹرین آرک۔ انمو کو تانجیرو اور اینوسوکے مل کر آسانی سے ہرا دیتے ہیں۔ ٹرین ڈیریل ہوتی ہے اور اس بار تانجیرو کو وہ لمبا اور گہرا کٹ نہیں لگتا کیونکہ اس ٹائم لائن میں تانجیرو بہت زیادہ سکلڈ ہے اور اسے پتا ہے کہ کسی بھی وار سے کیسے بچنا ہے، پر جیسے ہی وہاں اکازا انٹری مارتا ہے پوری گیم کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ تانجیرو اس پوائنٹ پر پیورلی ہاشیرا لیول کا ہے۔ اس کے پاس سیلف لیس سٹیٹ، ٹرانسپیرنٹ ورڈ، ڈیمن سلیئر مارک اور پوری طرح ماسٹر کی ہوئی سن بریدنگ ہے۔ تو جب رینگوکو اکازا سے لڑنا شروع کرتا ہے تانجیرو پیچھے کھڑا نہیں رہتا، وہ سیدھا رینگوکو کے ساتھ فائٹ میں کود پڑتا ہے۔ اینوسوکے شوق میں بس ان تینوں کی عام انسانوں کی سمجھ سے باہر والی سپیڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اکازا آتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس وقت دو خطرناک مانسٹرز سے لڑ رہا ہے۔ اس ٹائم لائن میں تانجیرو کا مارک
मार्क एक्टिव होने की वजह से रेंगोकू भी वहां अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता है। तांजीरो पहले से ही सेल्फलेस स्टेट में है, जिसकी वजह से अकाजा उसका फाइटिंग स्पिरिट रीड नहीं कर पाता। अकाजा को समझ नहीं आता कि तांजीरो किस तरफ से हमला करेगा। एक परफेक्ट ओपनिंग मिलते ही तांजीरो अकाजा का सर धड़ से अलग कर देता है। अकाजा को अपनी बीवी और अपने पास्ट की मेमोरीज ओरिजिनल टाइमलाइन से पहले आ जाती हैं और वो वहीं खत्म हो जाता है। रेंगोकू जिंदा बच जाता है और अब उसके पास भी डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक है। मास्टर कगाया को जब इन मार्क्स के बारे में पता चलता है तो उनको पता चल जाता है कि ये किस लिए हैं और इनकी वजह से क्या होता है। तो इन मार्क्स की वजह से हाशिरा ट्रेनिंग आर्क वक्त से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद आता है इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का मिशन। टेंगन ओरिजिनल स्टोरी की तरह इस बार भी लड़कियों की बजाय तांजीरो, जिनुत्सु और इनोसुके को अपने साथ ले जाता है। अगर हम सीधा फाइट पर आए तो तांजीरो अपर मून 6 डाकी का सर अकेले ही काट देता है। जब गियोतारो बाहर आता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, पर तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट की वजह से उसकी हर मूव को देख सकता है। वो गियोतारो के हर हमले को इजीली डॉज कर लेता है। तभी टेंगन भी उसके साथ जुड़ जाता है। और यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि तांजीरो की ओपी प्रेजेंस की वजह से टेंगन अपना मार्क अनलॉक कर लेता है और उसे देखकर इनोसुके और जिनुत्सु को भी अपने मार्क्स मिल जाते हैं। इन चारों की मार्क्ड पावर के आगे डाकी और गियोतारो खाक बन जाते हैं और आसानी से मारे जाते हैं।